فرمائیے. حضور میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ذرا کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جو مفسرین ہیں انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی شیطان کے ساتھ یہ شرط تھی کہ تو میرے اس آدمی کو بہکا نہیں سکتا، اور اس میں شیطان نے ان کو اتنی اذیتیں دیں، اتنی آزمائش میں ڈالا. کیا یہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے ساتھ ہے کہ وہ اپنے نبی کو ایک شیطان کو اس پر تجربہ نہیں تو کرنے کی؟ کس سے کہانیاں بنے ہوئے ہیں اس کے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایسی عجیب کہانیاں، آپ ان کو سب کو مان لیتے ہیں؟ نہیں مان نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اسلامی اس نہیں بالکل کوئی سوال ہی نہیں. وہ تو کہانی ایسی عجیب و غریب ہے جو قابل قبول کسی صورت بھی نہیں ہے. کہانی یہ ہے کہ حضرت ایوب خدا کو بہت پیارے ہوئے اور بےحد شکر کرنے والے تھے اور بےحد صبر کرنے والے تھے. تو جب ان کا شورا ہوا تو شیطان نے کہا کہ تو جو تکلیفیں پہنچاتا ہے وہ اور بات ہے، اور خود ہی پھر اس کو دور بھی کر دیتا ہے. تو میرے سپرد کر کے دیکھ، پھر میں دیکھوں گا کہ کس طرح تیرا شکر گزار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کے سپرد کر دیا. یہ تصور اتنا باطل ہے اور قرآن کریم کی واضح اعلانات اور ٹھوس بیانات کے خلاف ہے کہ اسے کوئی مسلمان قبول نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ شیطان کو کہتا ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تجھے کوئی سلطان کبھی نہیں ہوگی، جو مرضی کر لو قیامت تک. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے تو وہ ہیں ان پر تجھے کسی قسم کا کوئی غلبہ عطا نہیں ہوگا. اس قطعی دائمی اعلان کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کہانی درست ہوگی؟ غلبہ نہیں ہو سکتا شیطان کو. اور جو کہانی بتاتی ہے وہ اللہ کہتے ہیں اللہ ایک طرف ہٹ جائے شیطان کے سپرد کر دے، یہ ناممکن ہے. شیطان کی طرف سے چھوٹی سی اذیت پہنچنے کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے، معمولی دکھ پہنچ جانا اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن سلطان کا کوئی سوال نہیں. وہ جو بائبل کہانی بیان کر رہی ہے اس کو میں اس لیے رد کر رہا ہوں کہ اس میں سلطان کا تصور ہے. سلطان کا مطلب ہے خدا ایک طرف ہٹ گیا، اپنے بندے کو کلیتاً شیطان کے حوالے کر دیا کہ اب کرو جو چاہو، لیکن یہ پھر بھی وفادار رہے گا. یہ تو اس میں پہلو ہے نیکی کا، لیکن سپردگی کلیتاً یہ ناقابل یقین ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. سوائے اس کے کہ اس کا ایک تمثیلی معنی لیا جائے. شیاطین جو ہیں یہ بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور جراثیم بھی جن کہلاتے ہیں. اگر تمثیلی معنی لیا جائے تو پھر بائبل کا بیان قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں اور کوئی دینی حرج واقع نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ سچ مچ کسی نے کہا تھا، مطلب یہ تھا کہ بیماریوں نے پھر ایسا حملہ کیا اس پر کہ گویا وہ کہتی ہیں کہ اب دیکھیں گے کہ یہ کیسے صبر کرتا ہے. تو یہ پھر ایک تمثیلی بیان بن جاتا ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہوتا.